اس کا بیٹا ڈھولے میں بجائے گا؟ جو ماں تعزیہ دیکھنے جائے گی اس کا بیٹا کیا کرے گا؟ ڈھول بجائے گا؟ کہ اماں دیکھنے آئی ہے ہم لاٹھی پھینکنے کا بیٹا بھی ڈھول دیتا ہے۔ ماں کی گود کو آپ پاک کیجیے۔ ایک مرتبہ بڑی فضیلت کی بات ہو رہی تھی کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ، ماں کا گود پہلا مدرسہ، تو آپ لوگ ذمہ دار بیٹھے، اسی طرح سے ایک صاحب ہے کہ حضرت ذرا ہمارے لوگ کے لیے بھی کچھ کہہ دیجیے نا، خالی ماں کی فضیلت ہوتی ہے، کیا بچہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا؟ ذرا کہہ دیجیے کہ باپو کے کچھ خیال کر لے، باپ بھی تو جنت کا دروازہ، کہیے ذرا گیٹے سے جنت میں جانے کے لیے، سیدھے مت کہیے جنت میں جانے کو۔ تو یہ ماں اور باپ انسان کے لیے ایسی نعمت ہے میرے بزرگوں کہ جب یہ ماں اور باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، دنیا کے جس کنارے کے اندر چلے جائیں یہ شفقت کا سایہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ماں اور باپ کی دولت۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ راضی تو اللہ راضی، تیری ماں راضی تو اللہ راضی۔ یہ ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے۔ اور آخری بات سنا کر اپنی باتیں ختم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آج پریشان حال ہو، آج دنیا کے پیر اور فقیر اور مزاروں کے چکر لگا رہے ہو، امام صاحب کے چکر لگا رہے ہو، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ آپ دعا کرانے جائیں اور امام صاحب کی دعا آپ میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن ہر کتاب کے اندر یہ باتیں ملتی ہے، چاہے باپ انگوٹھا چھاپ کی نہ ہو، کہ اگر اولاد اپنے باپ کی جا کر کے ٹنگڑی دبا دے، ماں سے جا کر کے محبت سے پوچھ لے کہ اماں آپ کی خیریت تو ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اس سے آگے بڑھ کر کہ جو بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے اگر 2000 روپے کی دوائی لاتا ہے مہینے میں اور شکایت کرتا پھرتا ہے چوک چڑھاؤ پر کہ اماں کی اتنی طبیعت خراب رہتی ہے اور ابا کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس بیٹے کے لیے نصیحت ہے کہ ذرا سونے سے پہلے اپنے ماں کے قدموں پہ جا کے صرف اتنا سے پوچھے کہ اماں طبیعت تو ٹھیک ہے، ابا آپ اچھے تو ہیں، اگلے مہینے سے دیکھ لیں گے اس کی آدھی دوائی ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے ماں اور باپ بیمار ہیں، بڑے بزرگ پریشان حال ہیں، وہ اس لیے نہیں بلکہ 90% وہ اپنی اولاد کے بگڑنے سے پریشان حال ہے۔ اولاد آج بگڑی ہوئی ہے، ہماری اولاد اب راہ راست پر نہیں، اس لیے ماں باپ پریشان حال ہے۔ لیکن یہ پریشانی اور یہ آفت کوئی 20 سال کے اندر نہیں ہوئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچہ ہمارا 3 سال کی عمر میں کرتا ہے، آپ نگاہ ڈالیے گا کم از کم آج سننے کے بعد، کہ آج کا جو ہمارا بچہ ہے یا بچے جو 3 سال کی عمر میں کرتا ہے، دیکھیے گا 30 سال کے بعد بھی وہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال رکھا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ 25 سال کے بعد کوئی کارخانے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ وہ 3 سال کا بچہ کہ اگر آپ کے گھر کے اندر نمک ختم ہو جاتا ہے تو وہ اتنی مرتبہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ نمک ختم ہو گیا، نمک ختم ہے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، یہی بچہ بڑھ کر کے ذمہ دار بنتا ہے۔ ہزاروں بچے ہیں، ماں باپ کا کارخانہ بڑھ جائے، کھیت نہ ہو، بچے کو کوئی پرواہ نہیں، بچہ اپنا چوک چڑھاؤ کو آباد کیا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں نیک صالح خاتون کو لائیے، شادی کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کیجئے، انشاءاللہ ہماری نسلوں میں بہار آ جائے گا۔ آج ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے، لیکن اگر آج نے ہم نے مالداری کو دیکھا تو مالداری ختم، خوبصورتی کو دیکھا تو خوبصورتی ختم۔ کیا ہمارے گاؤں سماج میں ایسا رشتہ نہیں ہوا کہ خوبصورت ہے لڑکی اور لڑکا لیکن طلاق ہو گیا؟ ہزاروں خوبصورت لڑکیاں ایسی ہیں جو طلاق لے کر کے بیٹھی ہوئی اپنے گھر کے اندر۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ماں باپ نے خوبصورتی کو تو دیکھ لیا، خوبصورتی کو نہیں دیکھا۔ خوبصورت تو لے کر کے آئے لیکن خوبصورت نہیں لے کر کے آئے۔ اگر خوبصورت لے کر کے آتے تو بچے بھی خوش رہتے اور وہ آنگن بھی نہ اور وہ آنگن بھی جو ہے خوشحال رہتا۔ اسی لیے ترجیح دیجیے اور شادی کو سادگی کے ساتھ آسانی کے ساتھ کیجیے، گناہوں سے پاک کیجیے۔ پہلے زمانے کے اندر ہم نے سنا ہے، تقریروں میں بھی بڑے لوگوں سے اور آپ لوگ کا تجربہ ہے کہ لوگ ناچنے گانے کے لیے لوگ کرائے پر لے کر کے آتے تھے، اور اب ہمارے گاؤں سماج میں 2-4-10 کو لڑکا اس لیے مل جاتا ہے کہ چچا آپ ٹینشن نہیں لیجیے، میلاد ختم ہونے دیجیے اور باقی ذمہ داری آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیجیے، یہ بقیہ کام کو ہم پورا کرتے ہیں۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے کہ جس آنگن کے اندر ناچ گانا ہوتا ہوگا،
आखिर वो हमारी तो बहन रहती होगी ना भाई, नहीं रहती है क्या? हमारी तो बेटी रहती है। अब हमारी बेटी को और हमारी बहन को हमारे गांव का उचक्का और जो है बदमाश किस्म का नौजवान देखे, और माँ बाप से तो शादी न है, जायज है, तो ये इससे भी बड़ी बेशर्मी की कोई बात होगी कि हमारी बच्ची हमारे सामने नाचे, हमारे घर की औरत खुद शादी में ढोल बजाए, और फिर इमाम साहब ने कहा पढ़ाने के बाद कि अल्लाह इस खैर और बरकत का मंजूर फरमाइए। तो भैया रस्मी दुआ एक नहीं, एक घंटे की कर लीजिए, लेकिन जरा अपने दिल से पूछिए कि अल्लाह वाकई खैर और बरकत का मंजूर हुआ है क्या? ये दिल से पूछिए। इमाम साहब को तो भाई दुआ करना मजबूरी है, कहेंगे क्या करेंगे? अगर दुआ नहीं करेंगे तो कोई बददुआ तो कर नहीं सकते हैं, तो दुआ उसकी मजबूरी है, करेंगे। लेकिन गुनाहों से पाक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। शादी को सादगी के साथ कीजिए, नाच गाने के माहौल को खत्म कीजिए। अगर नाच गाने के साथ हमने शादियों को किया, खैर व बरकत खत्म होगी और नस्लें नचनियाँ पैदा होगी। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।